لیکن جب میں نے کہا ان کو کمشنر صاحب کے کہ سعود مجید صاحب شاید صحیح کمپین نہیں کر رہے کیونکہ وہ آرائی ہیں، تو وہاں سے پھر جاوید لطیف صاحب اور ان کے ساتھ ایک اور ایم این اے صاحب تھے شیخو پورہ سے، ان کو بلوایا جو تھا وہ یہ تھا کہ پریزائڈنگ افسر جو ہیں جب ان کے ساتھ جو ڈیوٹی لگوائی جائے گی وہ ایسے پولیس افسران ہوگی کہ اگر وہ پریزائڈنگ افسر جہاں مرضی جانا چاہیں کسی گاڑی میں بیٹھ کے تو وہ چلے جائیں، ان کو روکا نہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ الیکشن میں دھاندلی کی باتیں ہو رہی ہیں اور یہ دھاندلی آج کی نہیں ہے، یہ دھاندلی ہمیشہ سے ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی۔ 2012 میں ڈی ایس پی یزمان میری پوسٹنگ کرائی گئی اس لیے کہ میں وہاں جا کے جتواؤں نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کو، اور وہ کینڈیڈیٹ تھے یزمان کے، اور ان کے مقابلے میں تھے جی طارق بشیر چیمہ۔ اچھا، یہ 2012 کی بات ہے۔ میری پوسٹنگ مخدوم رشید ملتان تھی، اور ایک دن مجھے پتا چلا کہ جی میرے بھی بہت اچھے ہمارے دوست تھے، تعلق تھا ان سے، ممتاز ججا صاحب، وہ الیکشن وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی اس کی وجہ سے، ڈینگی کی وجہ سے، اور وہ بڑے قریبی ساتھی تھے نواز شریف صاحب، میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف صاحب کے۔ ان کی وفات کے بعد ظاہر ہے وہ ایم پی اے تھے تو الیکشن ہونے تھے، ضمنی الیکشن ہونے تھے، تو ضمنی الیکشن شروع ہو گئے اور اناؤنس بھی ہو گئے۔ اب ہم نے کہا جی، مجھے ایک دو کالز بھی آئی کہ ہم آپ کو ڈی ایس پی لگوانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ میرے تعلقات طارق بشیر چیمہ صاحب سے اتنے اچھے نہیں رہے کبھی بھی۔ وہ ان کی باتیں ہوتی تھیں، ان کی سٹائل تھی یا ان کی زبان تھی، جس کی وجہ سے کبھی وہ میں نے انہیں پسند نہیں کیا، بلکہ میں سمجھتا ہوں میں انہیں پسند نہیں تھا۔ اب اچانک مجھے ملتان بیٹھے بیٹھے پتا چلا اور آئی کہ جی آپ نے وہاں حاضری کرنی ہے یزبان میں، فیکس آ گئی۔ میں نے کہا جی میں تو نہیں جانا چاہتا وہاں، میری تو مخالفت ہے ایک لحاظ سے، اور وہاں اگر انہوں نے میرے ساتھ بدتمیزی کی، کچھ ایسا ہوا تو انہوں نے کہا نہیں جی پھر یا آپ سسپینڈ ہو جائیں یا پھر آپ جائیں نا، آپ کو جانا پڑے گا۔ مجبوری تھی، میں نے جا کے حاضری کرائی، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے سینئرز اتنے تگڑے ہیں کہ انہوں نے بیک ڈیٹ میں حاضری کی، کیونکہ الیکشن اناؤنس ہو چکا تھا، اور جب شیڈول اناؤنس ہو جاتا ہے تو پھر ٹرانسفرز نہیں ہوتے۔ اور یہ لوگ ہمارے جو سینئرز ہیں نا، یہ بھی کچھ کم نہیں ہے، یہ بھی نیچے لگے ہوتے ہیں۔ خیر میں پہنچ گیا جی وہاں، اور میں نے کہا جی میرے ساتھ تو کوئی سٹاف اپنا ہونا چاہیے، میں تو یہاں نہیں وہ کر سکتا۔ خیر میری ریکویسٹ پہ رحیم یار خان سے، جو میرے جہاں میں بطور ایس ایچ او کام کرتا رہا، وہاں سے کچھ ملازمین جو تھے میں نے وہ منگا لی، اور میرے پاس دو ڈالے تھے جی پولیس کے، اور اس میں وہ پرائیویٹ جو وہاں سے منگائے گئے تھے، پولیس کانسٹیبلز، ہیڈ کانسٹیبلز، اے ایس آئی وغیرہ، جس میں نذیر نیازی تھا، کچھ اور لوگ تھے، وہ میں نے اپنے ساتھ رکھے۔ مجھے نئی جیپ دے دی گئی جی، وہ جو ایس پی انویسٹیگیشن کی جیپ تھی، میری پوری خوشامد کی گئی کہ جی الیکشن جتوانا ہے۔ اب الیکشن کے دن قریب آتے گئے، جو کمشنر صاحب بھی اکثر پوچھتے تھے۔ ناظرین آپ کو پتا ہے کہ یہ ازمان میں میں آپ کو بتا دوں جٹ اور رائن کی بڑی لڑائی ہوتی ہے ہمیشہ، اور اب جو ممتاز ججا صاحب کے بیٹے ہیں خالد ججا، ابھی بھی ایم پی بن گئے ہیں، وہ اسٹرانگ کینڈیڈیٹ تھے، لیکن ان کے مقابلے میں جو تھے وہ ایک ارائی کینڈیڈیٹ تھے، وہاں کے نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن طارق بشیر چیمہ ان کو سپورٹ کر رہے تھے۔ اب جب اور ساتھ ہی مزے کی بات یہ ہے کیونکہ ارائی کینڈیڈیٹ تھا، اور وہاں جو دوسرے ایک بڑے اسٹرانگ ہیں جی وہاں کے سعود مجید صاحب، وہ بھی ارائی ہیں، اور وہ ایم این اے بھی وہاں سے بنتے ہیں، سینیٹر بنے، اس دفعہ بھی الیکشن وہ لڑ رہے تھے۔ اب مجھے نہیں پتا وہ کیا ہوا طارق بشیر چیمہ صاحب کے مقابلے میں، لیکن وہ ارائی تھے، اور ارائی لابی جو ہے وہ ارائی لابی کی سپورٹ کر رہی تھی۔ مجھ سے جب پوچھا گیا، کمشنر صاحب تھے ان دنوں، وہ ریٹائر ہو گئے ہیں آج کل، سیکٹری بھی رہے ہیں، تو میں نے انہیں بتایا کہ سر الیکشن جیتنا بڑا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ ارائی لابی آپ کی مخالفت کر رہی ہے، اور وہ ارائی لابی جو ہے وہ سعود مجید صاحب والی ہے۔ اور مجھے یاد ہے ان دنوں ایک ٹیپو صاحب ہوا کرتے تھے جو سیکٹری تھے چیف منسٹر کے، پرائیویٹ سیکٹری، اور وہ بعد میں ڈپٹی کمشنر لگے تھے گجرانوالا، اور انہوں نے خودکشی کر لی تھی، وہ بھی ایک لمبی کہانی ہے۔
ان کے قتل کا پرچہ بھی ہوا تھا، اور جب انہوں نے خودکشی کی تھی، مزے کی بات ہے کہ ان کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے اور انہوں نے خودکشی کر لی تھی پنکھے سے لٹک کے۔ یہ بھی ایک بڑی سیکرٹ اور پرسرار قسم کی سٹوری ہے جو کسی دن میں کروں گا، اور اس کے پیچھے کون کون ہے یہ بھی مجھے پتا ہے۔ خیر، ٹیپو صاحب کو بھی میں نے کہا سر یہ الیکشن جیتنا مشکل ہو جائے گا، اور اس طرح آپ جو ہیں وہ ہم جو آپ سوچ رہے ہیں وہ نہیں ہوگا۔ ناظرین، پہلے تو انچارج تھے اس الیکشن کمپین کے جہاں کے اقبال چنر صاحب تھے، پھر سعود مجید صاحب تھے، لیکن جب میں نے کہا ان کو کمشنر صاحب کے کہ سعود مجید صاحب شاید صحیح کمپین نہیں کر رہے کیونکہ وہ آرائی ہیں، تو وہاں سے پھر جاوید لطیف صاحب اور ان کے ساتھ ایک اور ایم این اے صاحب تھے شیخو پورہ سے، ان کو بلوایا گیا اور وہ انہوں نے پھر کمپین کو لیڈ کرنا شروع کر دیا۔ اب ان دنوں عابد قادری صاحب جو ہیں وہ ہوتے تھے آر پی او، ریٹائر ہو گئے ہیں ہمارے ڈی اے جی، اور ہمارے ڈی پی او جو تھے وہ نہیں تھے، اور گور مشتاق بھٹا صاحب وہاں ایکٹنگ چارج تھا ان کے پاس، وہ بھی ڈی اے جی ہو گئے ہیں گور مشتاق بھٹا صاحب، اچھے نفیس انسان ہیں۔ اب ہم سے جو کام کرائے گئے وہ یہ تھے کہ پہلے کام تو یہ تھا کہ جی آپ کم از کم 10 ایسے پولنگ سٹیشنز دیں جہاں انہوں نے اپنے پریزائڈنگ افسر لگوائے تھے، اور ان کا پلان یہ تھا کہ جی یہ ان کا جو پلان بی تھا، پلان اے کچھ اور تھا، میں بعد میں بتاتا ہوں، پلان بی جو تھا وہ یہ تھا کہ پریزائڈنگ افسر جو ہیں جب ان کے ساتھ جو ڈیوٹی لگوائی جائے گی وہ ایسے پولیس افسران ہوگی کہ اگر وہ پریزائڈنگ افسر جہاں مرضی جانا چاہیں کسی گاڑی میں بیٹھ کے تو وہ چلے جائیں، ان کو روکا نہ جائے۔ اور حالانکہ ہوتا تو یہ ہے کہ پریزائڈنگ افسر جو ہے وہ پولیس والا جو جس کی پولنگ سٹیشن پہ ڈیوٹی ہوتی ہے اس کو لے کے وہ جاتے ہیں ساتھ، اور ریٹرننگ افسر آفس تک پہنچاتے ہیں جہاں ریٹرننگ افسر صاحب بیٹھے ہوتے ہیں۔ اب جو تھے جی پریزائڈنگ افسر، وہ انہوں نے اپنے لگوا لیے، ظاہر ہے ان کے ساتھ ان کی وہ مکس اپ ہو گیا، اور اس کے بعد پولیس والے بھی کچھ ایسے ڈیوٹی ان کی لگوا دی گئی جنہوں نے ان کو شیلٹر دینا تھا اور اپنی مرضی سے ان کو لے کے جانا تھا۔ اور پلان اے جو یہ تھا ان کا یہ تھا کہ جی ہم نے جو باکسز اٹھانے ہیں وہاں سے، اور ہمیں ایلیٹ کی گاڑیاں دی جائیں۔ اچھا ناظرین، ان دنوں جو مزے کی بات یہ ہے، جب یہ الیکشن ہوا تھا 2012 میں، تو گورنمنٹ جو تھی وہ تھی پیپلز پارٹی کی وفاق میں، اور کیونکہ پیپلز پارٹی اور کاف لیگ کا علاق تھا، اور پرویز الہی صاحب جو تھے وہ ڈپٹی پرائم منسٹر تھے، تو رینجرز کی گاڑیاں جو تھیں وہ طارق بشیر چیمہ صاحب کے ساتھ تھیں، اور ظاہر ہے کلیش ہونا تھا اگر ایلیٹ کو اور رینجرز کو آمنے سامنے کر دیا جاتا اس طرح۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سینئرز کہیں کہیں بڑی دلیری کا کام کرتے ہیں، چھوٹے لیول پہ خیر وہ بزدلیاں کرتے رہتے ہیں، لیکن کبھی کبھی جو کچھ ایسے فیصلے ہوتے ہیں وہ اچھے بھی کرتے ہیں۔ تو جب انہوں نے جاوید لطیف صاحب نے ایلیٹ کی گاڑیاں مانگی کہ ہم ایلیٹ کی گاڑیاں دیں اور اپنی گاڑیوں میں ان کے ساتھ جائیں گے، اور وہاں سے کچھ ایسے پولنگ سٹیشنز ہیں وہاں سے جب ہم باکس اٹھائیں گے اور ان میں پھر ہم ووٹ ڈال کے تو ان کو واپس رکھ دیا جائے گا، یہ جو بھی کیا جائے گا۔ تو اس میں جب یہ کنوے کیا گیا، میں نے بتائی یہ بات گوہر مشتاق بھٹا صاحب کو، اور انہوں نے بتائی عابد قادری صاحب کو، تو دے ریفیوزڈ کہ جی نہیں یار، ایسا حرکت ہم نہیں کریں گے، اتنا کریں ہم جتنا برداشت کر سکیں۔ تو اس پہ ہم نے گاڑیاں انہیں نہیں دی جاوید لطیف صاحب کو، تو ان کا یہ پلان اے تو ہو گیا ناکام، کیونکہ یہ الیکشن ڈے کی بات چل رہی ہے۔ اب اگلا جو کام تھا وہ یہ تھا کہ جی پریزائڈنگ افسرز کے ذریعے ووٹ ڈالے جائیں، یعنی جتنے ووٹ فارم 4-5 پہ گن کے دے دیے جائیں ان میں چینج کر دی جائے، اور پھر جا کے بعد میں ہوتا رہتا ہے کہ جیسے اب ہوا ہے اس الیکشن میں کہ کینڈیڈیٹ فارم 45 لے کے گھوم رہے ہیں جیت کے 60 ہزار کی لیڈ پہ، اور 47 پہ کوئی اور جیت گیا۔ اچھا ناظرین، اب جو تھے 5 بجے ختم ہو گئی، جو تھی پولنگ ختم ہو گئی، اور اس کے بعد جو ہیں وہ پریزائڈنگ افسر صاحب جو تھے وہ 7 یا 8 تھے وہ غائب ہو گئے۔ اب وہ غائب ہو گئے تو ڈیفینیٹلی وہ ایک جگہ پہ گئے جس کا مجھے بھی پتا تھا کہ وہاں، لیکن ہم خاموش تھے،
اور ہم بھی اسی اس کا شامل تھے. ظاہر ہے یار نوکری کرنی ہے جیسے آپ پولیس والے کر رہے ہیں. تو وہاں پہ کام شروع کر دیا گیا جی، اور کھول کے انہوں نے جو تھے اور مورے وورے لگانی شروع کر دی ہوں گی ڈیفینیٹلی. اور اتنی دیر میں لیٹ بڑی ہو گئی تھی، جیسا کہ اس دفعہ ہوئی ہے الیکشن میں کہ لیٹ ہو گئی. اب ان کے پاس فارم 45 پہنچ گیا تھا. طارق بشیر چیمہ اور اس کے ساتھ کم از کم 3000 لوگوں نے آ کے جو ریٹرننگ افسر کا تھا تحصیل آفس یزمان کا گھیراؤ کر لیا. مسلح لوگ تھے اور انہوں نے نعرے مارنے شروع کر دیے. میرے خلاف بھی نعرے، اے سی کے خلاف بھی نعرے، ڈی پی او کے خلاف بھی نعرے. اور انہوں نے کہا جی کہ پریزائڈنگ افسر غائب ہیں، 8 پریزائڈنگ افسر نہیں ہیں تو ساتھ ہی ان کے تھیلے بھی غائب ہیں. تو وہی پتا چلا جیسے یہ دھند میں غائب ہوئے تھے دسکا میں، وہ بھی یہی کہانی تھی. اور اس کے بعد وہاں بھی پریزائڈنگ افسر غائب ہیں، جیسے اس دفعہ ریٹرننگ افسر غائب ہو گیا، پریزائڈنگ افسر غائب ہو گیا. ناظرین، اتنے دیر گزرنے کے باوجود بھی یہ سیاستدان اپنے جو دھاندلی کے طریقے نہیں چینج کر سکے. ان کے طریقے وہی ہیں جو محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ ہوا، جو باقی لوگوں کے ساتھ ہوا، دھاندلی کے طریقے وہی ہیں. اب اس سے کنٹینیو کرتے ہیں جی. 10 بج گئے، 10:30 بجے، اور انہوں نے پریزائڈنگ افسر آ گیا جی گاڑیوں میں، اور انہوں نے پکڑ لیا باہر. وہ جیسے جیسے آتے گئے تو ان کو گریباں سے پکڑ لیا. طارق بشیر چیمہ صاحب تگڑے آدمی ہیں، اسلحے ہاتھ سے دو لگائے ان کو پریزائڈنگ افسر کو. تو کیا گیا، انہوں نے کہا جی ہم تو فلاں جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے اور ہم سے تو زبردستی یہ کروا رہے تھے. پولیس کا خیر انہوں نے نام نہیں لیا، انہوں نے کہا جی وہ ہمیں فلاں فلاں صاحب اٹھا کے لے گئے. اور وہاں اب دیکھیں کمال یہ ہے ان کی نلیکی کا، جیسا کہ آج میں آپ نواز شریف صاحب کے فارم 47 کو دیکھ رہا تھا، سیم وہی طریقہ کہ ایک پولنگ سٹیشن کے اگر ووٹ جو ہیں ٹوٹل ووٹ 1000 ہیں، یعنی ایک بوتھ کا ٹوٹل ووٹ 1000 ہے، تو وہاں 1500 ووٹ ڈالے ہوئے تھے. یہ نلیکی ان کی کہ جی اگر آپ نے نقل بھی مارنی ہے تو وہ بھی عقل سے نہیں مارنی. یعنی آپ کا ٹوٹل ووٹوں کی تعداد 1000 ہے اگر سمجھ لیں ایک پولنگ سٹیشن پہ، تو وہ اس تھیلے میں 1500 ووٹ آ گئے. 500 ووٹ ایکسٹرا کہاں سے ہے؟ غیبی امداد فرشتوں نے ڈالے. تو اس پہ جی پھر پرچہ ہو گیا. نواز شریف صاحب کی بھی میں بات کر رہا تھا کہ فارم 47 میں آپ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب کے 1,60,000 ووٹ ہیں، یاسمین راشد کے جتنے بھی ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کا کوئی کینڈیڈیٹ ایک ووٹ نہیں لے سکا. جماعت اسلامی کا کوئی کینڈیڈیٹ ایک ووٹ نہیں لے سکا. یعنی وہ بڑی مشہور مثال ہے نا جی کہ ایک بندہ تھا الیکشن لڑنے کھڑا ہو گیا تو 2 ووٹ نکلے، تو اس نے کہا 3 ووٹ نکلے، تو اس نے کہا جی 1 ووٹ تو میرا ہے کہ میری بیوی کا، یہ تیسرا کون؟ گالی بھی دی اس نے کہ کون کر گیا. تو یہی حالات ہیں کہ آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ خود کو ووٹ نہیں ڈال رہا، نہ اس کی بیوی، نہ بچے، تائید کنندہ، تصدیق کنندہ کسی نے ووٹ نہیں ڈالا. جماعت اسلامی، اور یہ حلقہ جو ہے یہ سارا مال روڈ اور یہ سارا پڑھے لکھے لوگوں کا حلقہ ہے، NA 130، اور وہاں بھی کسی نے، باقی بھی بڑی جماعتیں ہیں جنہوں نے ووٹ نہیں ڈالے. صرف ووٹ ڈلے جو ہیں وہ ان کو جو یاسمین راشد، اور سب سے زیادہ ووٹ نواز شریف صاحب کو ڈلے. اب اگر یہ سارا الیکشن میں گیا، یہ رزلٹ عدالت میں گیا تو وہاں کیا ہوگا اس کا تو مجھے نہیں پتا. عدالتیں بھی اتنی تگڑی نہیں ہیں، ظاہر ہے ان کے ساتھ بھی جو ہوتا ہے، جو ہو رہا ہے اس ملک میں. تو یہ کہانی میں نے آپ کو سنائی ناظرین. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ مقدمہ بھی درج ہو گیا پولیس والوں پہ. اس میں ایک ملک رشید صاحب تھے ہمارے انسپیکٹر، اللہ انہیں جنت میں جگہ دے، ان کی ڈیتھ ہو گئی، ان پہ بھی پرچہ ہو گیا. اب میں ڈی ایس پی تھا، وہ مجھے کہتے تھے بھائی جان یہ پرچہ آپ کی وجہ سے مجھ پہ ہو گیا. میں نے کہا جی میری وجہ سے نہیں ہوا، یہ سب ان کی وجہ سے ہوا ہے جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں لاہور میں اور جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اور بڑی مشکل سے جی ہم نے وہ پرچہ خارج کرایا، اور اس میں یا پتہ نہیں کیا ہوا، برل ملک رشید اس میں بے گناہ ہو گیا اور بعد میں اس کی پوسٹنگ ہوئی. تو ناظرین یہ طریقے ہر دفعہ آزمائے جاتے ہیں. میں پہلے بھی آپ سے عرض کر چکا ہوں، میری گفتگو لمبی ہو گئی ہے، لیکن یہ آپ دیکھ لیں کہ آج بھی وہی طریقہ کار 47 کو چینج کرنا، آج بھی وہی طریقہ کار کہ پریزائڈنگ افسران کو اٹھا لینا، آج بھی وہی طریقہ کار آروز کے دفتر کی گھراؤ کر لینا. میرے پاس ایک ایسی اطلاع بھی ہے کہ جی جب
جس رات کو لاہور میں یہ رزلٹ چینج کرنے تھے، سب سے زیادہ چینج رزلٹ جو ہیں لاہور میں ہوئے ہیں، تو اس ہارے ہوئے کو جتوا رہے تھے، تو وہاں پولیس والوں کو بھی نکال دیا گیا، آئی بی والوں کو بھی نکال دیا گیا، اور کچھ غیبی لوگ تھے، فرشتے تھے وہاں جو یہ سب کر رہے تھے۔ بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی کہ آج بھی ہم اس ماحول میں، آئی ٹی کا دور ہے، آپ نے موبائل فون بند کر دیے، آپ نے وہ بند کر دیے، انٹرنیٹ بند کر دیا، جو سسٹم ہے آپ کا، آپ نے جو پہلے آر ٹی ایس کو بٹھا دیا 18 میں، ابھی ہم وہ سے نہیں نکل سکے کہ کون سلیکٹڈ تھا کون نہیں تھا، اور اب آپ نے ای ایم ایس جو ہے اس کو بٹھا دیا، آپ نے انٹرنیٹ سروسز بند کر دی، یعنی آپ نے جان تو نکال لی اس سسٹم کی، یعنی جس سسٹم سے اس نے چلنا ہے، انٹرنیٹ سے چلنا ہے، وہ آپ نے نکال لی۔ کتنا لمبا کام ہے جی! آپ نے وہاں بیٹھے فارم 45 جو ہے اس کی ایک تصویر بنانی ہے، اور تصویر جو ہے اپنے واٹس ایپ سے، جو پریزائڈنگ افسر کا واٹس ایپ ہے اس کے واٹس ایپ سے آپ نے آر او کو سینڈ کر دینی ہے، اتنا سا کام ہے۔ اور اس کے بعد آر او نے وہی جو سارا ریزلٹ بنا کے اس کے ذریعے آپ نے اپنے الیکشن کمیشن کو بھیج دینا ہے۔ یہ کام ہے زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے کا کام ہے، اور ریزلٹ جو تھے وہ 10 بجے تک آ جانے چاہیے تھے، لیکن جب آپ نے ریزلٹ روک لیے اور اگلے دن آپ نے پھر ریزلٹ 10 بجے کے بعد دینے شروع کیے، تو ظاہر ہے اگر آپ نے صحیح کام بھی کیے تو وہ بھی مشکوک ہو گیا، آپ کا صحیح کام بھی مشکوک ہو گیا، اور دنیا تھو تھو کر رہی ہے، غیر ملکی جریدے آپ پہ تھو تھو کر رہے ہیں، تمام چینلز آپ پہ تھو تھو کر رہے ہیں۔ وہ اینکرز بولے ہیں یہاں جو آپ کے تھے، حامد میر، منصور علی خان، آج میں دیکھ رہا تھا جاوید چودھری، وہ بھی یہی بات کر رہا تھا، لیکن بات وہی ہے کہ شرم ان کو مگر نہیں آتی، پوری دنیا دیکھتی رہے، ہم نے کیا کیا ہوا ہے، اب ہم یہی کر سکتے ہیں، منہ ہمارا بند، آنکھیں ہماری بند، کان ہمارے بند، سانس رہ گئی ہے ہماری، شاید وہ بھی آپ بند کر دیں کسی دن۔ بہت بہت شکریہ۔